बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस गई और वहाँ पर अवाम व नास इकट्ठी हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके साथ मिल के पुलिस को वहाँ बिठाया गया और पुलिस कहती है कि मुबैना तौर पर यरगमाल बनाया गया पुलिस एहलकारों को और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी क्या तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज लाहौर बार की जानिब से पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई थी और आज वहाँ पर जो हालात ख़राब हुए लाहौर की सेशन अदालत और बाकी अदालतों के सामने वहाँ पुलिस की भारी नफरी क्यों आई उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन हुकाम ने उनको जो नोटिस भेजा था लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिहाई में रुकावट बनने वाले जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई में रुकावट बनने पर जेल सुपरिटेंडेंट और नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को फौरी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में मामूली जुर्माने और दियत की अदम अदायगी पर रिहाई में रुकावट के मामले पर जस्टिस अमजद सत्तू ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स में कहा कि जेल में गुजारा गया एक एक लम्हा कितना तकलीफ़ दे होता है, कोई कुछ अंदाज़ा है या आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। दौरान समाअत जज साहब ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत कैदियों के जुर्माने की रकम अदा कर चुकी है। रकम नाज़र सिंध हाई कोर्ट के पास 2019 में जमा कराई थी। 4 कैदी जुर्माने की रकम अदा करने के बाद रिहा भी हो चुके हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध की जेलों में हज़ारों गरीब कैदी रकम न होने पर बरसों से कैद हैं। जुर्माना दियत अदा करने पर रिहाई का हुक्म मिलने पर भी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। सिंध भर की जेलों से ऐसे कैदियों की फहरिस्त मंगवाई जाए, गरीब और बेसहारा कैदियों की रकम बैतुल माल से अदा की जाए। बाद अज़ां अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और नाज़र सिंध हाई कोर्ट को फौरी तलब कर लिया। एक बात मैं समझने से कासिर हूँ, अगर किसी के ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना है और वो जुर्माना अदा नहीं कर पाता और इस वजह से वो रिहा नहीं होता और वो 3 साल से अगर जेल में पड़ा है तो वो 20,000 जो रियासत ने उससे जुर्माना लेना है तो उसके जो अखराजात हैं, जो उसको 2 टाइम का खाना दिया जा रहा है और 3 सालों में अगर दिया जाता है तो फिर वो जुर्माने से तो कितने गुना ज़्यादा उसके ऊपर रियासत खर्च कर रही है। तो ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, जो छोटी छोटी सज़ाएं हैं, ये हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं हर सूबे की, उनको पूरे सूबे से ऐसी लिस्टें मंगवानी चाहिए और ऐसे जो कैदी हैं जो छोटे छोटे जुर्मानों की वजह से जेलों में पड़े हैं और कई साल से उनका कोई पीछे से वारिस नहीं है, कोई आके उनके रिहाई के लिए अदालतों में आता नहीं है, उनका जुर्माना कोई नहीं अदा करता, तो आप या बैतुल माल से अदा करें। ये हुक्मरान की और हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है अपने गरीब शहरियों का, कैदियों का ख्याल रखना। और या दूसरी जानिब फिर उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हर सूरत जो हमारी रियासत है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। अब अगर हमारी रियासत अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगी तो फिर किस तरीके से मामलात चलेंगे। और 2019 में नाज़र सिंध हाई कोर्ट के पास अगर पैसे जमा हुए हैं और आज 2023 ख़त्म होने वाला है और अभी तक अगर कुछ कैदी नहीं रिहा हुए, हत्ता कि रियासत की जानिब से पैसे भी चले गए, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? कौन इस सारी जो लाकानूनीयत है इसके ऊपर एक्शन लेगा और कौन उन गरीबों के लिए का पुरसान हाल होगा? हमारी अदालतें अब उम्मीद तो है कि जस्टिस अमजद साहब को इसके ऊपर कोई तगड़ा एक्शन लें। हमने तो देखा है, माजी में भी हमने देखा है कि अदालतें एक तारीख पर बड़े रिमार्क्स देती हैं, अगली तारीख पर वो मामला फिर गोल हो जाता है। तो इस वजह से हमारी गुजारिश है अदालतों से कि तगड़े तरीके से इन सारे मामलात को देखा जाए। दूसरी जानिब शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। 9 मई जलाओ घराव और लोगों को बगावत के लिए इश्तियाल दिलाने के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। साबिक़ वज़ीर दाखिला पेश हुए और उनके जो साथ शेख राशिद शफीक भी थे और जज मलिक आसिफ इजाज़ आसिफ की अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाना वारिस खान पुलिस को साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आइंदा हफ्ते तक गिरफ़्तार करने से रोकते हुए अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और अदालत ने 50,000 रुपये मुचलके मालियत के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले दिन ही अबूरी ज़मानत कन्फर्म की और जज ने कहा कि शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का तो ख्याल रखा जाए। वकील सफाई ने कहा कि शेख रशीद को 9 मई केस में 5 अक्टूबर को नामजद किया गया, जो कि बदनीयती है। लीगल DSP और तफ्तीशी अफसर 5 माह बाद नाम शामिल करने की कोई वजह नहीं बता सकते। उस पर जज ने कहा कि ज़मानत कन्फर्म की जाती है और इनको गिरफ़्तार नहीं करना।
اب تو میرے خیال میں جب سے وہ چلہ کاٹ کے آئے ہیں تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا. یہاں تو خواتین ہیں ان کو 6 ماہ کے بعد نامزد کیا جاتا ہے. ختیجہ شاہ کا جو کیس دیکھ لیں, ایف آئی اے نے 6 ماہ کے بعد ایک ٹویٹ کی بنیاد پر ان کو نامزد کیا ہے اور ان کی گرفتار کیا ہے, حراست میں لیا ہے. تو یہاں ہماری عدالتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ ان خواتین کی یا ان کا کوئی اس طرح کا. تو یہ جو چلہ کاٹ کے ہے اس کے بارے میں پھر ہماری عدالتیں بھی بڑی شفقت فرماتی ہیں, تو ان پہ تو پہلی شفقت ہو رہی ہوتی ہے. آپ شفقت جناب والا نہ بھی فرمائیں, شفقت فرمانے والے فرماتے ہیں, تو آپ تو ان لوگوں پہ شفقت فرمائیں جن پر دوسرے لوگوں کا جو وہ سخت انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر سختی ہے, ان کے ساتھ شفقت کریں. پھر پتہ چلے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اینٹی کرپشن کا جو نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا فواد چودھری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. اینٹی کرپشن نوٹس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی جس میں پنجاب حکومت اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا تھا. پٹیشن ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت کی گئی اور کہا گیا کہ اینٹی کرپشن کا نوٹس انتقامی کارروائی ہے, اسے معطل کیا جائے, کوئی جرم نہیں کیا. پٹیشن آج ہی سماعت کرنے کی استدعا کی گئی تھی جس کو منظور کیا گیا. فواد چودھری کی اینٹی کرپشن کے خلاف پٹیشن پر نمبر لگایا گیا اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے پٹیشن پر سماعت کی. سماعت کے دوران فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ فواد چودھری پر زمینوں پر نوٹس سیاسی انتقامی کارروائی ہے, تمام قواعد و ضوابط پورے کیے گئے ہیں. عدالت نے کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن فواد چودھری کو تنگ ہراساں کرنے سے باز رہے. عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو 8 نومبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دے دیا اور ساتھ معطل کر دیا ان کے خلاف جو نوٹیفیکیشن تھا. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگوں کے خلاف, پرویز الہی کے خلاف کتنے نوٹس جاری ہوئے اینٹی کرپشن کے, آج تک کوئی ایک نوٹس بھی معطل نہیں ہوا. تو فواد چودھری کو بھی الٹیمیٹلی ان کے خلاف تو اگر ان کو جیل میں رکھنا تھا یا کوئی لمبے عرصے کے لیے رکھنا تھا تو ان کے تو خلاف بہت سارے مقدمات تھے. یہاں لاہور میں 9 مئی کے مقدمات میں بھی ان کا نام تھا, راولپنڈی میں بھی 9 مئی کے مقدمات میں نام تھا. تو ان کے خلاف ایک 406 کا مقدمہ جو لایا گیا ہے تو وہ کوئی لمبے عرصے کے لیے ان کو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید کی طرح کوئی 2-4 دن کا چلہ ہو, باقی کوئی لمبا معاملہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جہاں لمبا معاملہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نہ تو پہلی تاریخ پہ اینٹی کرپشن کے نوٹس معطل ہوتے ہیں اور نہ ہی 406 کے اور 406 بھی لگی ہے, امانت میں خیانت اور 506 دھمکی کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں. تو اس طرح معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ جو خاص شفقت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اوپر سے سختی نہیں, شفیق ہیں وہ. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے, ان کے خلاف ایک کیس تھا اور بیسیکلی کانا 9 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا 9 انہوں نے ایک کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن کرنے کے حوالے سے استدعا کی اور اجازت لی. اب جب کنونشن ہونا تھا تو کنونشن سے ایک رات پہلے ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور اگلے دن کنونشن بھی نہ ہونے دیا. اپنے تئیں کارکنان اکٹھے ہوئے لیکن نہ ہونے دیا. اب وہ سینئر ایڈوکیٹ بھی تھے افضال عظیم پاٹ, تو انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی اور اس درخواست میں تمام لوگوں کو فریق بنا دیا, نگران وزیر اعلیٰ کو بھی, آئی جی پنجاب کو بھی, CCPO کو بھی اور تمام لوگوں کو. اتنے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کے بیٹے کو بھی, وہ بھی وکیل ہے, ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے بھائی کو. 9 مئی مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ منظور کروایا جی کہ ہم نے جیل میں شناخت پریڈ کرنی ہے. 7 دن کا ریمانڈ مل گیا اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ لاہور کی عدالتوں میں جو پولیس ہے اس کا داخلہ بند کیا جاتا ہے. آج صبح سویرے لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مکمل جو پولیس تھی ان کا داخلہ بند کیا گیا اور کسی پولیس اہلکار یا گاڑی کو عدالتوں میں نہ جانے دیا گیا اور حالات کشیدہ رہے. پولیس کی بھاری نفری عدالتوں کے باہر موجود رہی اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید کچھ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بہرحال ان کو آج کسی بھی عدالت میں جو سیشن عدالت یا ان کی متعلقہ عدالتیں اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور بھرپور قسم کی سٹرائک کی لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے. وہیں پہ اب انہی ملزمان جو 1 ہفتے کے لیے جیل میں ہیں شناخت پریڈ کے لیے, انہی کے خلاف ایک وقوع بنا کے یہ کیس سامنے آیا ہے, نیا مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمہ درج ہوا ہے جی انسپیکٹر ہیں کانا کے جو SHO ہیں سردار محمد افضل, ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ سرچ آپریشن کرنے پر لاہور کے رہائشیوں نے
پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اچھا جی، کون سے شہری مقدمے میں جو نامزد کیا گیا ہے وہ اسی سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کو، سینئر ایڈوکیٹ افضال عظیم پہاٹ کو، ان کے بیٹے عظیم پہاٹ کو اور ممتاز حسین اور خالد قیوم کو، جبکہ مقدمہ میں 25 نامعلوم ملزمان کے خلاف بھی درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی ہے متعلقہ ایس ایچ او کی مدیت میں، اور ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچ او نشتر کالونی، ایس ایچ او کوٹ لکھپت، ایس ایچ او کاہنہ نے بھاری نفری کے ساتھ سرچ آپریشن کیا، اور اس سرچ آپریشن کے دوران ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ اب یہ لاہور پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے ہمیں یرغمال بنائے رکھا اور ہمیں انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر مقدمہ درج ہوا ہے۔ 3 دن پہلے جو افضال پہاٹ اور ان کا بیٹا اور بھائی وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ اب یہ بات پولیس ابھی تک نہیں بتا سکی کہ یہ جو وقوع ہے یہ اب کا ہے، اور ان کی ایما پر کسی نے کہ وہ ان کے گھر پر سرچ آپریشن کے لیے گئے اور وہاں پر جو ان کی فیملی کے لوگ تھے یا اہل علاقہ تھے، 25 سے زائد جو نامزد ہیں، تو اہل علاقہ اہل محلہ ہو گئے، تو کیا ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے یرغمال بنایا اور ان کو 109 میں کہ ان کی ایما پر یہ سارا کچھ کیا گیا، اس میں نامزد کیا گیا ہے، یا ان کی گرفتاری سے پہلے کوئی کا وقوع بنا کے مقدمہ اب درج ہوا ہے؟ اس بارے میں ابھی تک جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر پولیس کے اہلکاروں کو یرغمال بھی بنایا۔ 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تھے، تو اس کا مطلب ہے بھاری نفری تھی، لیکن سب کو یرغمال بھی بنایا اور ان کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس کے لوگوں کو۔ یہ ایف آئی آر سامنے ابھی آئی ہے، اور دوسری طرف سے چونکہ کوئی ابھی بیانیہ یا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے، چونکہ جن لوگوں کے خلاف جو نامزد لوگ ہیں وہ تو جیل میں پہلے ہی 9 مئی کے مقدمات میں، ابھی ان کی جانب سے جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔